الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین سورہ محمد میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ لہٰذا آج سوال و جواب کے دن ہیں، اس لیے پچھلے ہفتہ بھر میں جو درس ہوئے ہیں ان درسوں کے متعلق یا قرآن و حدیث سے متعلق کوئی بات جاننا چاہتے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر جواب میرے پاس ہوگا تو انشاءاللہ میں دوں گا، اور نہیں ہوگا تو آپ سے وقت لے کر کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ ان کا سوال ہے کہ جن کی موت ہو چکی ہے ان کے نام پہ حج بدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرنے والے کے اولاد یہ چاہے کہ اپنے باپ کی طرف سے یا رشتہ دار کوئی چاہے کہ اپنے رشتہ دار کی طرف سے جو ہے اس کا حج کرا دیں تو ایسا وہ کرا سکتا ہے، حج بدل کرا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ حج بدل جو شخص کرے گا، اس کی طرف سے جو حج کرے گا، اس آدمی کو پہلے اپنا حج کرنا ضروری ہے۔ پہلے وہ اپنا حج کرے گا، یعنی کیا ہوا ہوگا، تو وہ آدمی حج بدل کر سکتا ہے۔ یا اور حج بدل جائز ہے، کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حج بدل میں اور بھی کوئی کرائیٹیریا ہے کیا؟ اولاد خود اپنے باپ کے نام سے کر سکتا ہے؟ ان کا سوال ہے کہ حج بدل میں اولاد اپنے باپ کے نام سے کر سکتا ہے۔ تو جی ہاں، اولاد جو ہے اپنے باپ کے نام سے حج بدل کر سکتا ہے، لیکن اولاد کو پہلا اپنا حج کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ حج نماز کے بعد سنت کی نمازوں کے لیے جگہ بدلنے کا ایک یہ ہے کہ بدل دینا، کیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء دین؟ ان کا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد سنت وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جگہ کو بدلنا چاہیے۔ اس کے لیے جگہ بدلنے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں آپ یہ جانیں کہ جگہ بدلنا جو ہے یہ ضروری ہے نا، الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت ہو نہ بدل سکتا ہو، لیکن چونکہ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں پہ آدمی فرض نماز پڑھا ہے جس جگہ پہ، اس جگہ کو بدل کر کے یہ سنت پڑھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حاکم کو جو ہے یہ لکھ کر کے بھیجا تھا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ جو ہے فرض نماز جہاں پر پڑھے اس جگہ کو بدل کر کے سنت پڑھنا چاہیے۔ یہ مستحب امر ہے اور ایسا حکم ہے، اس کو بدلنا چاہیے، یہ جائز ہے۔ ان کا سوال ہے عمرے کے تعلق سے کہ لوگ ایک سے زائد عمرہ کرتے ہیں تو شریعت میں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، عمرہ جو ہے یہ فرض میں سے نہیں ہے، جس طریقے سے حج فرض ہے۔ حج جو ہے وہ فرض ہے صاحب مستطیع پر، جو طاقت رکھتا ہے وہاں پہ جانے کا۔ کب؟ زندگی میں ایک مرتبہ آدمی حج کر لے تو اس کا یہ فریضہ جو ہے ساقط ہو جاتا ہے نا، ایک مرتبہ فرض ہے۔ لیکن عمرہ کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ زندگی میں اس کا ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 3 عمرہ کیا ہے، آپ 3 عمرہ کیا ہے، اور اختلاف ہے کہ آپ نے 4 کیا، یعنی 4 اور 3 کے درمیان جو اختلاف ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے زائد عمرہ کیا ہے، تو عمرے کے لیے حج کی طرح جو ہے اسی کوئی قید نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کا کفارہ ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جو ہے وہ کفارہ ہے، اس میں جو گناہیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ تو عمرہ حج کی طرح فرض نہیں ہے، اور اس میں آپ کے پاس جتنی طاقت ہے، استطاعت ہے، تو آپ جتنا چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب یہ بات ہے کیا عمرہ دوسرے کے نام سے کر سکتے ہیں؟ تو عمرہ یہ عمل فرض نہیں ہے، اور دوسرے کے نام سے کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے کچھ ثابت ہے۔ تو کوئی جب ثبوت نہیں ہے اس کا، تو دوسرے کی طرف سے عمرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہے کہ عورت کو گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ ان کا سوال ہے عورت گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی آپس میں وہ جماعت کر کے وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں، ان کا سوال ہے۔ تو اگر صرف عورتیں ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز کر سکتی ہے، ان کی جماعت جو ہے عورت ہی کرے گی، نماز امام جو ہوں گی عورتیں ہی ہوں گی، صرف عورت ہے تو اس طریقے سے جماعت کے ساتھ وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہیں۔ قرات کر سکتی ہے، قرات کر سکتی ہے، روزے پڑھنا۔ عشاء کی نماز وہ کیسے پڑھیں گی؟ میں نے یہ کہا کہ جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، اگر صرف عورتیں ہیں تو، صرف عورتیں ہیں تو پڑھ سکتی ہے۔ تو پھر اس میں اب قرات اور جہری اور سری کی بات کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں، عورت نماز پڑھا رہی ہے، صرف عورت ہے تو وہ کیا قرات نہیں کریں گی؟ صرف عورت ہوگی تو وہی تو بات ہے، اس لیے قرات کریں گی وہ۔ زیادہ تر آدمی ابھی حج کرنا چھوڑ کر کے عمرہ کرتے ہیں، حج تو کیے نہیں ہیں لیکن عمرہ کر لیتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ جس طریقے سے آپ کے پاس ہے، جسے مال و دولت جیسا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر حج کے لیے باقاعدہ ایک مستطیع کا ہونا یہ شرط ہے، اور ظاہر بات ہے اس میں کتنے اخراجات ہیں وہ ہم جان رہے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس مان لیجئے 5 لاکھ کا بھی حج ہو رہا ہے، واللہ عالم، لیکن ایک اندازاً 5 لاکھ کا ایک حج ہو رہا ہے۔ ابھی آدمی کے پاس اتنا نہیں ہے تو وہ مستطیع نہیں ہے، وہ نہیں ہے مستطیع۔ اب اس سے کم اتنا رقم ہے، عمرے کے لیے 50,000 میں ہو جا رہا ہے، 50,000، اور اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور پھر وہ کر رہا ہے تو کر رہا ہے، کوئی حرج کی بات اس میں تو نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ شوال کے 6 روزے 1 سال کا کفارہ ہے، گزشتہ یا آنے والے؟ اچھا، 1 سال کے برابر ثواب ہے۔ ہے۔ ان کا سوال ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ 1 سال کا جو ہے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ صحیح ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے، ثم اتبعہ ستم من شوال، اس کے بعد جو ہے شوال میں 6 روزہ رکھے، رمضان کا 1 مہینہ پورا روزہ رکھے، پھر شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھے، تو کان کصیام الدہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب بتلایا کہ گویا کہ وہ آدمی 1 سال تک روزہ رکھا ہے۔ تو یہاں پر روزہ رکھنے کی ثواب ہے، گناہ کی بخشش کی بات نہیں ہے کہ اگلے گناہ ہو یا پچھلے گناہ ہو، اس کی بخشش کی بات نہیں، ثواب 1 سال گویا روزہ رکھنے کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اب 1 سال آئندہ مانیے یا گزشتہ مانیے، جو مانیے، 1 سال روزہ رکھنے کے برابر
اس کا ثواب ملے گا۔ دعائے قنوت کے بارے میں نے سعودی عرب میں ہر مساجد میں نماز پڑھی ہے، تو دعائے قنوت جو ہوتی ہے وہاں پہ وہ رکوع سے اٹھ کر کے دعا کرتے ہیں۔ میں نے رمضان میں یہاں دیکھا کہ رکوع سے پہلے تو ان کا سوال ہے کہ دعائے قنوت یہ قبل الرکوع ہے یا بعد الرکوع ہے، رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ کئی مساجد میں انہوں نے دیکھا سعودی عرب وغیرہ میں کہ وہ لوگ رکوع کے بعد دعائیں کرتے ہیں، تو حدیث میں جو ہے دعائے قنوت کے تعلق سے وہ قبل الرکوع ہے، رکوع سے پہلے ہے، اور رکوع کے بعد جو ہے وہ دعائے جو یہ ہوتا ہے قنوت نازلہ جسے کہتے ہیں، وہ رکوع کے بعد حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جاتے، رکوع سے اٹھتے تو وہ دعا پڑھتے تھے، ہے نا، قنوت نازلہ۔ اور جہاں تک یہ نماز والی اس کی بات ہے، وتر کی نماز کی بات ہے، تو حدیثوں میں ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے۔